وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اس میں ایک لفظ آل استعمال ہوا ہے، تو لفظ آل جو ہے اس کی تحقیق کیا ہے؟ آل کا لفظ کن کن کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس آیت کی پوری تفسیر شروع کریں گے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ آل فرعون سے مراد فرعون کی اہل دین اور اس کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ آل فرعون سے مراد یعنی جو بھی فرعون کی بظاہر پیروی کرتے تھے اس کو فرعون کی آل کہا گیا ہے۔ فرعون کی آل۔ جب آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے، پھر آل محمد کون ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ پھر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہوں گے۔ مثلا میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا، بعض بزرگوں نے لکھا کہ گو کہ اصل سید وہ ہے جو خون کا رشتہ جس کا چلتا چلا آ رہا ہے، وہی اصل سید کہلائے گا۔ مگر بعض علماء نے یہ لکھا کہ نہیں، اصل سید وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہو، ہر چیز میں آپ کے حکم کی محبت کے ساتھ پیروی کرنا، آپ کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل سید زادے کہلائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متعلق 3 قول ہیں۔ ایک متبعین، دوسرا آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت، اور تیسرا مومنوں میں سے آپ کے نسبی قرابت دار۔ ایک آپ کی پیروی اتباع کرنے والے لوگ، ان کو بھی۔ اب اس میں 3 قول ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ جن سے آپ کی اطاعت کرنے والے جو لوگ ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت، آپ کی اولاد میں جو بھی۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہ مومنین میں سے
جو بھی آپ کے نسبی قرابت دار ہیں، مثلا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، جو بھی نسبی قرابت دار ہیں وہ۔ اچھا، اب آل سے آپ کے متبعین ہونے پر جو دلیل ہے کہ قرآن میں جہاں آل فرعون کا لفظ آیا ہے اس سے فرعون کے اتباع کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے فرعون کی اور اس کے اہل دین مراد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے متعلق فرمایا گیا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ آپ کی اولاد سے، آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جس کے عمل نیک ہوں گے پھر وہ اس کی اصل اولاد کہلائے گا۔ اور دوسرا اطاعت کرنے والے۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں ان کو آپ کی آل اور اہل قرار نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان نسبی قرابت داری موجود ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ کو آپ کی آل اور اہل قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کو آپ کے اہل میں سے قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے، وہ آپ کی اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، گستاخی کرنے والوں میں سے تھا۔ اب قرآن کی آیت سے ہمیں جب یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کے عمل نیک نہیں تھے اور عمل نیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی آل یا اہل میں سے نکال دیا گیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کو گو کہ قرابت داری تو تھی نا، آپ کے اہل یا آل میں سے مان لیا جائے۔ اگر ان کو مانیں گے تو پھر وہ جو آیہ مبارکہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آیا، پھر وہاں کیا کہیں گے؟ اچھا، اب ایک شخص نے سوری سے، حضرت امام سوری سے پوچھا آل محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، مثلا بعض نے کہا ہے کہ اہل بیت ہیں، اور بعض نے کہا ہے جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت پر عمل کرے وہ آپ کی آل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بعض بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ اصل میں ہر وہ شخص جو آپ کی کامل اطاعت کرنے والا ہے وہ آپ کی آل اولاد میں سے ہے، اصل سے وہ سید ہے، وہ آپ کی آل میں سے کہلائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ لوگوں کا اختلاف ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ اہل بیت ہیں، اور بعض نے کہا جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت کے اوپر پورا عمل کرے وہ آپ کی آل میں سے ہے۔ اب یہ بھی اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر یہ کتنی بڑی یہ مہربانی اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر تو ہر شخص کوشش کر کے آپ کی آل میں داخل ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی امت ہے، آپ کی امت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آل محمد کون ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر متقی پرہیزگار شخص وہ آل محمد ہے۔ اب اوورآل کیا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، آل محمد وہ ہیں جو خون کے رشتے میں سید کہلاتے ہیں، وہ آل محمد ہیں۔ جبکہ اب دیکھ لیں حضرت انس بن مالک کا یہ قول ہے کہ ہر متقی پرہیزگار شخص آپ کی آل میں سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی آل میں سے ہے جی۔ اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری انہوں نے یہ فرمایا کہ بعض کے لوگوں نے کہا کہ اہل بیت ہیں آپ کی آل اولاد، اہل بیت اب وہ آپ کے گھر والی ہیں، اور بعض نے کہا کہ جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرے وہ آپ کی آل میں سے ہے، وہ آپ کی آل ہے، اصل وہ آپ کی آل ہے۔ تو اسی طرح حضرت مقصد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مسلمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مسلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ہر نیک مسلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ اچھا، اب آل کے متعلق جو دوسرا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کی ازواج، پہلا قول تو تھا جو آپ کی اطاعت کرنے والی ہیں، آپ کی پیروی کرنے والی ہیں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والی ہیں، نیک عمل کرنے والی ہیں، وہ بھی آپ کی آل کہلائیں گے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ آپ کی ذریت اور آپ کی ازواج، کہ نہیں آپ کی آل اولاد میں آپ کی ذریت اور آپ کی ازواج آئیں گی۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے کہ ابو حمید سعدی بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھیں، ہم آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو اے اللہ محمد پر صلاۃ نازل فرما اور آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرما اور آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت پر جیسے کہ تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ نازل فرمائی، جیسے کہ تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ نازل فرمائی۔ تو اس کا مطلب اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور نے ذریت اور ازواج کو آل سے تشبیہ دی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جیسے آل کے اوپر تو نے صلاۃ نازل فرمائی ہے، اسی طرح آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت پر۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے ان علماء اور ان مفسرین کے قول پر جو کہتی ہیں کہ نہیں آل جو ہیں آل کے اندر ذریت اور ازواج آئیں گی، پیروی کرنے والے اطاعت کرنے والے نہیں آئیں گے، آپ کی آل اولاد میں آپ کی ذریت آئے گی اور آپ کی ازواج آئیں گی، جیسا کہ تو نے آل، کیونکہ اس حدیث میں آپ نے آل کی جگہ پر ازواج اور ذریت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت بھی آپ کی آل ہی ہے۔ علامہ نووی لکھتی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہے؟ تمام امت آپ کی آل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں، اور تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ کی ذریت ہے۔ یعنی انہوں نے بھی یہی کہا، وہی تین قول، ایک وہ لوگ جو آپ کی اطاعت پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو بھی آل فرمایا گیا ہے، اور پھر وہ ایویڈنسز جس میں آپ کی ذریت اور ازواج جو ہیں ان کو آل فرمایا گیا، اور تیسرا قول جو ان سے کہ
مومنوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار، یعنی بنو ہاشم، بنو عبد المطلب آپ کی آل ہیں، بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کی آل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لی، صدقے کی ایک کھجور، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو پھینک دو، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل ہے اور یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومنین میں سے جو حضور کے نسبی قرابت دار ہیں ان کو بھی آل فرمایا گیا۔ جو دوسرا گروہ ہے اس نے آپ کی ذریت اور ازواج کو آپ کی آل میں شامل فرمایا، اور سب کے دلائل اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اور تیسرا جو گروہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہر مومن اور مسلمان جو آپ کی سچی اور پکی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کی آل کے اندر شامل ہیں۔